حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، وہی سارے معاملات کو چلانے والا ہے، وہی احوال کو چلاتا ہے۔ ہر دن وہ نئی آن میں ہوتا ہے، نئی شان میں ہوتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہی بادشاہ ہے، وہی عظیم الشان ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد کے سردار ہیں۔ اے اللہ رحمت برکت اور سلامتی نازل فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر اور صحابہ کرام پر، کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرما کر ان سے راضی ہو گیا۔ اے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا ہی نجات کا ذریعہ ہے۔ ہر اس ڈر سے جو آپ کے دل میں ہو، اور ہر وہ چیز پانے کے لیے اللہ کا تقوی اختیار کرو جو آپ پانا چاہتے ہو۔ اللہ کا فرمان ہے اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یاد رکھو کہ دن اور رات کے یا سال کے گزرنے میں بہت بڑی عبرت ہے، ان کے ایک کے بعد ایک آنے میں بہت بڑا ڈراوا بھی موجود ہے۔ اللہ دن اور رات کو پھیرتا ہے، یکے بعد دیگرے لاتا ہے۔ اس میں سمجھدار لوگوں کے لیے بڑی نصیحت ہے۔ اہل ایمان کی صفات میں یہ شامل ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات کے اوپر غور کرتے رہتے ہیں اور عقل کا استعمال کرتے ہیں، جو ان کا غور و خوض انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب کرتا ہے، اور پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنے لگتے ہیں اور برائیوں سے بچنے لگتے ہیں۔ اللہ عز و جل کا فرمان ہے دن اور رات کے آنے جانے میں اور زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں سمجھدار لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے ہو کر بھی، لیٹ کر بھی، بیٹھ کر بھی، اور غور و خوض کرتے ہیں زمین و آسمان کے بارے میں کہ اے اللہ تو نے ان ساری چیزوں کو باطل یا بے مقصد پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ امام بخاری نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب وہ ایک دن صبح اٹھے اور جب وہ رات کی آدھی رات جب ان کی آنکھ کھلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آل عمران کی یہ آیات تلاوت کی، پھر وضو کیا اور نماز ادا کی۔ اس لیے اہل علم بیان کرتے ہیں کہ جب رات کے وقت آدمی کی آنکھ کھلے تو ان آیات کا پڑھنا مستحب ہے، اور پھر ان آیات میں آنے والی جو باتیں ہیں ان کے اوپر غور و خوض کرنا بھی مستحب ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان کو کیسے بنایا ہے۔ تو اے مسلمانوں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ عبرت پکڑیں سالوں کے آنے جانے سے، اور ایک دوسرے کے بعد جب یہ آتے ہیں تو ہم رک کر اپنا محاسبہ کریں اور سنجیدگی کے ساتھ اپنا محاسبہ کریں اور سچی توبہ بھی کریں، اور اس طرح سے اپنے اعمال کو کرنا شروع کریں کہ ہم حقیقی بندگی اختیار کر لیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ تمہارے کاموں کو خوب جانتا ہے۔ تو دن اور رات کے آنے جانے میں اور دنوں کے گزرنے میں اور مہینوں کے جانے میں بہت بڑی نصیحت ہے اس شخص کے لیے جو ان کے اوپر ذرا غور و فکر کرے، ایسے طریقے سے غور و فکر کرے جو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کی طرف لے جائے، جو اسے اللہ کی عبودیت کرنے پر اکسائے، جو تقوی کو اپنانے کی طرف اس کو لے کے جائے، جو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کے اوپر روکنے کا موجب بنے، اس کے احکام کی پیروی کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پیروی کرنے کا سبب بنے۔ پھر اس بات سے بچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے موجب اعمال کو نہ کیا جائے۔ زمین و آسمان میں اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان میں پیدا کیا ہے، اس میں بڑی نشانیاں ہیں متقی لوگوں کے لیے۔ اے مومن بھائیوں، مومن بندے کی یا مسلمان بندے کا کام اس دنیا میں یہی ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کی پوری کوشش کرے اور ان چیزوں سے دور رہے جو گناہ شمار ہوتے ہیں اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے
کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور قریب ہوتا جائے. ایسے نہ ہو کہ یہ دنیا اس کو مشغول کر دے اور ہمیشہ باقی رہنے والی آخرت سے اس کو دور کر دے. جیسا کہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ اے میری قوم کے لوگوں، یہ دنیا عارضی ہے اور آخرت ہی ہمیشہ رہنے والا ٹھکانہ ہے، وہ ہمیشہ رہنے والا ٹھکانہ ہے. تو مبارکباد کے قابل ہے وہ شخص جو اپنے آپ کو برائیوں سے اور گناہوں سے روک لے، جو اس زندگی میں ان کاموں کو کرنے پر زور دے یا مستقل مزاجی سے وہ کام کرنے لگ جائے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا ہو. کیونکہ کامیاب شخص وہی ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں سے بچ جائے، جو اپنے نفس کو پاکیزہ کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنے لگے. کامیاب ہے وہ شخص جو اپنے نفس کو پاک کرنے والا ہے، اور ناکام ہے وہ شخص جو اپنے نفس کو پاک نہیں کرتا. تو اے وہ شخص جو نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے یا جس کے ہر دن میں نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ زاد راہ لے لیا کرو، بہترین زاد راہ تقوی ہے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جس کی عمر طویل اور اعمال اچھے ہوں. اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ حدیث حسن اور صحیح ہے. اے مسلمانوں، گھاٹا اور منافع کا جو معیار ہے وہ ایمان کے کمال کے مطابق ہے اور نیکیاں کرنے کے حوالے سے ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے حوالے سے ہے. اللہ کا فرمان ہے، قسم ہے عصر کی، انسان گھاٹے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو نیک ہیں اور جنہوں نے ایمان قبول کیا اور جنہوں نے نیکی کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی. اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم زمین و آسمان کے پروردگار کو راضی کرنے والے کام کریں. اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم وہ کام کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہوں. اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. میں گواہی دیتا ہوں اب کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں جو کہ شفاعت عظمیٰ والے ہیں. اے اللہ رحمت، برکت اور سلامتی نازل فرما اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نیکیاں کرنے والے اور پرہیزگار تھے. اللہ کے بندوں، بدبختی کی ایک علامت یہ ہے کہ سال کے سال گزرتے جائیں اور انسان غافل رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری سے اور محاسبہ نفس سے، کیونکہ برائیوں سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، غفلت سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے. اس لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ کی شرعی اور کائناتی جو نشانیاں ہیں ان کے اوپر غور و فکر کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے. کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ اہل ایمان کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کے لیے نرم ہو جائیں اور اس حق کے لیے نرم ہو جائیں؟ تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کوشش کرو کہ برائیوں سے بچ جاؤ اور نیکیوں کے اوپر قائم رہو. اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہ زمین و آسمان کا پروردگار ہے اس کی شریعت کے اوپر قائم رہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے ہر وقت درود و سلام بھیجنے کا اہتمام کیا کرو. اے اللہ اپنے بندے اور رسول ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما. اے اللہ صحابہ کرام سے، اہل بیت سے راضی ہو جا. اے اللہ تمام مسلمانوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ان سب کو معاف فرما دے. تو ہی توبہ قبول فرمانے والا اور رحیم ہے. اے اللہ اپنی کشادہ رحمت سے ان کو نواز دے. اے اللہ ان کو بہت اجر عطا فرما. اے اللہ ان سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم پر رحم فرما. اے اللہ ہم پر شفقت فرما اور تمام مسلمانوں پر شفقت فرما. تو ہی مہربانی فرمانے والا ہے. اے اللہ ان کے احوال درست فرما دے. اے اللہ مسلمانوں کے احوال درست فرما دے. اے اللہ ان کی چوٹ کو شفا عطا فرما دے. اے اللہ ان کے زخمیوں کو شفا عطا فرما دے. ان کی مصیبتوں کو دور فرما دے. تو ہی سب سے عظیم الشان ہے. اے اللہ خادم حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اس کے ولی عہد کی حفاظت فرما، ان کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن سے تو خوش اور راضی ہوتا ہے. تمام مسلمان حکمرانوں کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن سے تو خوش اور راضی ہوتا ہے. تو ہی پروردگار عالم ہے اور ہماری ہر بات کا خاتمہ اسی بات پر ہے کہ ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے. مدینہ منورہ میں آج خطبہ فضیلت الشیخ حسین بن عبدالعزیز آل الشیخ حفظہ اللہ نے ارشاد فرمایا تھا، اور چونکہ عربی جو سال ہے وہ ختم ہو رہا ہے، ہجری سال ختم ہو رہا ہے اور جو ہجری نیا سال شروع ہو جائے گا اگلے ہفتے سے پہلے، تو اگلا جمعہ انشاءاللہ
اگلے ہجری سال میں انشاءاللہ آئے گا۔ تو انہوں نے اس حوالے سے بات کی کہ سال ختم ہو رہا ہے تو یہ موقع ہے کہ انسان عبرت پکڑے اور کچھ سبق حاصل کر لے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو دن اور رات کو پھیرتا ہے، اس میں سمجھدار لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اللہ ہی دن اور رات کو پھیرتا ہے اور انہیں یکے بعد دیگرے لاتا ہے، ان میں سمجھدار لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اہل ایمان کا وصف ہی یہ ہے کہ اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض، وہ آیات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے میں، رات اور دن کے آنے اور جانے میں سمجھدار لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، اور زمین و آسمان پر غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، تو نے ان چیزوں کو یا زمین و آسمان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عملی طور پر انہوں نے مظاہرہ کیا ان آیات کے اوپر غور و فکر کرنے کے حوالے سے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن رات کے وقت ان کی آنکھ کھلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی تلاوت فرمائی جو کہ سورہ آل عمران کے وسط میں ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی تلاوت فرمائی اور پھر اٹھ کے وضو کیا اور پھر نماز ادا کی۔ تو اس لیے اہل علم بیان کرتے ہیں کہ اسی طرح اگر رات کے وقت انسان کی آنکھ کھلے تو اس کے لیے مستحب ہے کہ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان آیات کی تلاوت کی تھی پھر وضو کر کے نماز پڑھی تھی، تو اسی طرح انسان کے لیے مستحب ہے کہ وہ پہلے ان آیات کی تلاوت کرے، ان فی خلق السماوات والارض، اور پھر وضو کر کے جو بھی نماز اس نے ادا کرنا ہے وہ کر لے۔ لیکن اس موقع کے اوپر جو کہ سال کے اختتام کا موقع ہے، اس میں محاسبہ نفس بہت ضروری ہے، توبہ کرنا انتہائی اہم ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ تمہارے کاموں کو خوب جانتا ہے۔ مسلمان جو ہے وہ تقوی کو اپنی زندگی میں اختیار کر لیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں، متقین کے بارے میں فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں اور ان سے استفادہ کرتے ہیں۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون، وہ چیزیں جو اللہ نے آسمان و زمین میں پیدا کی ہیں اور رات کے آنے جانے میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ پھر انہوں نے بتایا کہ مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرے اس دنیا میں، اگر وہ راضی کرنے میں کامیاب ہو گیا تو وہ کامیاب ہے، اگر اللہ کو راضی کرنے میں ناکام ہو گیا تو وہ شخص ناکام ہے۔ اور پھر نفس کو پاکیزہ کرنا بھی انتہائی اہم ہے، اس موقع پر ہمیں اس کے اوپر بھی خصوصی توجہ دینا چاہیے کہ نفس پاک ہو جائے، کیونکہ جس کا نفس پاک ہے وہ کامیاب ہے، جس نے اپنے نفس کو پاک نہیں کیا وہ ناکام ہے۔ دنیا و آخرت کی خیر تقوی میں ہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حوالے سے فرمایا ہے کہ خیرکم من طال عمرہ وحسن عملہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کی عمر تو طویل ہو لیکن اس کے اعمال بہت اچھے ہوں۔ تو عمر بھی طویل ہو اور اعمال بھی اچھے ہوں تو وہ شخص بہت اچھا اور بہت افضل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی تو فرمایا وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، زاد راہ لے لو، یاد رکھو بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ پھر جو دنیا کی دوڑ ہے اس میں اگر کامیابی کا کوئی معیار ہے تو وہ ایمان ہے، تو وہ عمل صالح ہے، تو وہ بھلائیاں ہیں جو انسان کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے عصر کی، انسان گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات، اور نیک کام کیے، وتواصوا بالحق، اور حق کی تلقین ایک دوسرے کو کی، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ پھر ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ امام مسجد نبوی نے اپنے خطبے کو مکمل کیا۔ اللہ تعالیٰ قبول اور منظور فرمائے۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، اگلے جمعے کو ہوگی ملاقات انشاءاللہ پیغام حرمین کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔